بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کو سننا، پڑھنا اور ان پر عمل کر کے زندگی گزارنا بڑے اجر عظیم کا باعث ہے اور رب کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پاک ارشادات کو ذکر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آگے ملاحظہ کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان و دل سے اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجہ کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا مصرف تو میں ہی ہوں، سب تصرفات میرے قبضے میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی بات کو رد کیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو آدمی بھی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میری نبوت کی خبر پائے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ جس آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، کسی بندے سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔